یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پھلدار شاخ کو پاک صاف ہونا چاہیے. کتنوں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی نپاکیوں سے پاک صاف رکھوں. ویسے جب ہمیں زمین سے ڈسٹ لگ جاتی ہے، جیسے رات کو آندھی چلی ہے، ہم نے اپنے گھر کی بھی صفائی کی ہے، اپنی بھی صفائی کی ہے، اپنے جسم کی بھی صفائی کی ہے، اور کیا آپ نے اپنی روح کی بھی صفائی کی ہے؟ کیا آپ کی روح کس سے دھل کر پاک ہوتی ہے؟ روح کیسے پاک صاف ہوتی ہے؟ کس کو پتا ہے آپ کو؟ کیا بات؟ آپ کا روح کیسے پاک صاف ہوتا ہے؟ یسوع کے آمین. تو آج ہم سیکھیں گے وہ چیزیں جو پھلدار شاخ کو ناپاک کر دیتی ہیں. وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ شاخ کو ناپاک کرتی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ان چیزوں پر؟ آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے زبور 51 اور اس کی 1 سے 13 آیت پڑھیں گے. 51 زبور 51 شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا. یسوع کے عظیم نام سے سب کہیں آمین. آمین. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے وقت تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہ کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں عنصر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال. تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے. ہم نے سیکھا، ہم نے دیکھا کہ خدا کو داؤد یسایہ شاگردوں کو پاک صاف کرنا پڑا. ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا. اس وقت تک روح کا پھل پیدا نہ کر سکیں گے جب تک کہ غلط باتیں ہماری زندگی سے نکل نہ جائیں. ہم پھلدار نہیں ہو سکتے. ہم پھلدار کیسے ہوں گے؟ ہر طرح کی غلطیاں، ہر طرح کی کمزوریاں، ہر طرح کی غلط باتیں اپنے اندر سے نکالیں. تو میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم سوال رکھنا چاہتا ہوں. کون سی باتیں ہماری زندگی کو ناپاک بناتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہمیں خداوند کے لیے پھل پیدا کرنے سے روک دیتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے.
کبھی آپ نے غور کیا اپنی زندگی پر کون سی چیز آپ کو خدا کے پاس نہیں آنے دیتی، وہ روکتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو کلام پڑھنے سے روکتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو دعا کرنے سے روکتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو خدا کے قریب آنے سے روکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑے نمبر پہ ہے غصہ۔ غصہ میرے پاس آتا ہے۔ آپ کو تو نہیں آتا غصہ؟ بچوں کو چھوٹوں کو غصہ آتا ہے، بڑوں کو غصہ آتا ہے۔ تو اگر آپ ابتیوں کا خط اور اس کا 4 باب اس کی 26 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اکثر پہلے ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم غصے میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے غصہ تو چلو آپ کو آ سکتا ہے پر گناہ نہ کرو۔ غصہ یسوع مسیح کو بھی آیا پر یسوع مسیح نے گناہ نہیں کیا، تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص غصے کے الفاظ کہتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو غصے کے باعث وہ اپنے پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب غصہ آتا ہے ہم کنٹرول کھو دیتے ہیں، ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، تو وہ شخص پھلدار مسیحی نہیں بن سکے گا۔ وہ شخص پھلدار مسیحی، تو پھر جو ہمیں چیز پھل نہیں لگنے دیتی، جو ہمیں پھلدار نہیں بننے دیتی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو غصے پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر غصے میں آ کے اپنے اعضاؤں پر، اپنے بدن پر سے اپنا کنٹرول کھو دیں گے، تو پھر ہمیں خدا سے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ غصہ میری زندگی سے دور کر۔ غصہ کرے گا کیا؟ اگر آپ زبور 37 اور 8 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔ قہر سے اور غضب کو چھوڑ دے۔ کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو کلام کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ، یہ آپ کو نفع کرے گا، یہ آپ کو بے حالت رکھے گا۔ دوسری بات سلیمان کی مقدس داؤد نے کہا، سلیمان جو بڑا حکمت والا شخص تھا، جو بادشاہ ہے، جناب سلیمان کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ امثال 14 باب اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زد و رنج بیوقوفی کرتا ہے۔ وہ بیوقوفی ہے جو آپ غصہ کرتے ہیں، جو آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیوقوفی۔ ایک مشنری تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست افریقہ میں مشنری ڈاکٹر ہے، ایک دن وہ اپنے ایک اسٹاف ممبر سے سخت ناراض ہو گیا۔ کیا وہ اتنے غصے میں تھا کہ اپنے الفاظ پر کنٹرول کھو بیٹھا اور ایسی بہت سی باتیں کہیں جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جب اس نے چیخنا چلانا بند کر دیا تو اس کے افریقی مددگار نے ان سے کہا میرا خیال تھا کہ آپ مسیحی ہیں۔ کہتا میں سوچتا تھا کہ آپ مسیحی ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر کو بڑی شرم آئی۔ اس نے پہچان لیا کہ میں ناپاک ہوں، جس طرح یسایہ نے خدا کے روح میں دیکھا اور چلا اٹھا تھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ ڈاکٹر جتنی جلدی ہو سکا اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور خدا کے حضور جھک کر معافی مانگی اور پاکیزگی کے لیے گڑگڑانے لگا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ اس سے غصہ دور کر دے۔ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور وہ خداوند کے لیے ایک نہایت کامیاب کرندہ بن گیا۔ نہ صرف وہ لوگوں کا علاج ہی کرتا تھا بلکہ مسیح کے لیے ایک پھلدار گواہ بھی ثابت ہوا۔ آپ تب مسیح کے لیے پھلدار گواہ ثابت ہوں گے جب اپنے غصے پر روئیں گے، گڑگڑائیں گے، خدا سے معافی مانگیں گے کہ خدا اس کو میری زندگی سے جو چیزیں آپ دور نہیں کر سکتے آپ ان کے لیے بے بس ہیں، اور آپ خدا کے آگے گڑگڑائیں، آپ روئیں،
پھر آپ خالدہ خان دیں گے. نہیں تو کئی سالوں سے مسیحی ہیں تو شاید آپ کو بھی کوئی اس افریقی دوست کی طرح کہے گا کہ میرا خیال ہے کہ آپ مسیحی ہیں. کیا آپ مسیحی ہیں؟ تو پھر آپ کی حالت کیا ہے؟ اگر ابھی بھی غصے میں ان چیزوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آج ہی اس ڈاکٹر کی طرح خدا سے دعا کریں تاکہ آپ ایک خالدہ شاد بن جائیں. دوسری بات جو ہمیں دور رکھتی ہے وہ بد دیانتی ہے. بد دیانتی کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ دینا. اگر ہم کسی بات میں دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں تو اس سے پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے. خدا کا پاک روح ہم سے ناراض ہو جائے گا اگر دیانتداری نہیں ہے. پولس کلسیوں 3:9 میں کلسیہ کے مسیحیوں کو لکھتے ہیں تم ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا. جھوٹ بولنا، ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دیانتداری نہیں ہے. تو جھوٹ تو آج ہماری زندگیوں میں ختم نہیں ہوتا. کسی شخص نے ایک چور تھا تو پاسٹر صاحب اسے کہنے لگے یار تو ایک کام کر لے، میں تجھے اور کچھ نہیں کہتا، تو بس ایک کام کر دے، تو نے سچ بولنا ہے. کہتا قاری صاحب یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے. وہ اقرار کر کے چلا گیا، وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اب اس نے اسی رات کسی کی شادی تھی تو ادھر بڑے زیورات تھے، اس نے چرانے تھے. وہ صبح اکثر چور 3 بجے چوری کرتے، تو اس نے صبح 3 بجے چوری کرنے جب ساری رات سوچتا رہا، 3 بج گئے. جب 3 بجے جانے لگا کہتا میں اس کے زیور تو چرا دوں گا. اور انہوں نے صبح اٹھ کے کہا زیور کس نے چرائے؟ تو پاسٹر صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں سچ بولنا ہے. تو میں سچ بولوں گا تو مجھے اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ میں چوری کرتا ہوں، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، مجھے مار بھی پڑ سکتی ہے، تو مجھے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، تو میں چوری نہیں کرتا. اس نے چوری کرنے کی عادت کو سچ بولنے کی وجہ سے ہم بڑی بری عادات کو، ہم بڑی نفاقیوں کو چھوڑ دیں. لیکن کیا ہم سچ بولنا شروع کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ بار بار سے جھوٹ بولتے ہیں. اپنے آفس میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیے تو ہمیں کہیں گی رش بڑا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ویسے ہو گیا تھا، بہانے تو ڈھیر ہیں نا. تو اس لیے میرے عزیزو یہ دیانتداری میں آئے، یہ ہمیں نفاق کرتی ہے. بد دیانتی ہمیں کیا کرتی ہے؟ یہ ہم دھوکہ دیتے ہیں. ایک کلیسیا میں بہت مشکلات تھیں تو متحد ممبروں کو ان کے گناہ آلودہ کاموں کی وجہ سے کلیسیا سے خارج کیا جا رہا تھا. تو نہ کلیسیا جا تو بڑے گناہ کرتا ہے. تو میرے عزیزو کیا ہوا؟ پاسبان بڑا مایوس تھا. بس اس نے کلیسیا رہنماؤں کا اجلاس لایا اور کہا خداوند ہماری جماعت کو برکت نہیں دے رہا، کوئی تو ایسی بات ہے جو پاک روح کو رنجیدہ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہر روز دعا کے لیے جمع ہوں گے. اس نے نہ ہر روز دعا بنا دی. تو جب 6 ہفتے روزانہ دعا کرنے کے بعد ایک ایلڈر نے کیا کیا، اس نے کہا اس جماعت کی روحانی زندگی میں رکاوٹ کا باعث کیا ہے؟ میں ہوں. میں نے پاک روح کو رنجیدہ کیا ہے. جماعت کے ایک شخص نے اپنی موت سے پیسے بیچ کر مجھے کہا تھا اس کے جانور بیچ کر اس کی بیوی کو دے دینا، لیکن میں نے اسے پورے پیسے نہیں دیے. کل میں اسے باقی پیسے بھی دے دوں گا. کہتا ہے ایک شخص تھا وہ مر گیا تو میں نے اس کے پیسے پورے نہیں دیے، اس وجہ سے میں رکاوٹ بن گیا. تو پھر بہت سے لوگوں نے کیا کیا؟ اقرار کرنا شروع کر دیا. جب اس نے کھڑے ہو کے اقرار کیا باقیوں کے اندر بھی دلیری آ گئی اور انہوں نے بھی اقرار کرنا. انہوں نے کہا یہ ایلڈر ہو کے ایسا کر سکتا ہے تو میں تو ممبر ہوں، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. اور اس طرح سے پھر وہ کلیسیا نے ترقی کی. آپ کو پتہ ہے کہ جب یرو میں گئے تھے تو وہاں اکن کا ایک خاندان تھا، اس نے اینٹ اور کچھ چیزیں چرائی تھیں اور اس نے دبا کے رکھی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم جنگ ہار گئے تھے. تو پھر انہوں نے خدا سے دعا کی، خدا سے پوچھا. تم نے کہا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے میں جو کام کرنے سے منع کیا تھا اس نے بہت زیادتی کی ہے. اور پھر جب پتہ چلا تو وہ اکن کا خاندان تھا
پھر خدا نے اس کو سزا پتا کیا دی تھی ایسے شخص کو کہ اس کو پتھر مار مار کے اس کے خاندان سمیت کیا کر دو، مار دو۔ آج بھی وادی عقر موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے بات زیادتی نہیں کرنی، یہ ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ ہمیں پھالدار نہیں ہونے دیتا۔ پھر آگے ہے قرض، نمبر 3 پہ کیا ہے؟ قرض۔ کئی لوگ قرض لیتے ہیں پر قرض کو واپس نہیں کرتے۔ رومیو 13 باب کی 8 میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے قرض دار نہ ہو، کسی کے قرض دار نہ ہو۔ لیکن بعض مسیحی دوسروں سے پیسہ قرض لیتے ہیں اور کبھی واپس نہیں کرتے۔ بعض لوگ قسطوں پر کچھ چیزیں خریدتے ہیں اور بعد میں قسطیں ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، وہ قسطیں ادا نہیں کرتے۔ ایک خدا کے خادم تھے، وہ مبشر تھے، وہ کہتے میں ایسے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دکاندار نے بلا کر کہا کہ آپ کی کلیسیا کا ایک بندہ مجھ سے قمیص لے کر گیا ہے اور اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ تو انہوں نے جا کر پلپل پہ اعلان کر دیا، مبشر نے، اس نے کہا بھئی میں اس کا نام بتا دوں گا، آپ نے وہاں سے قمیص کپڑے خریدے ہیں اور ان کے پیسے نہیں دیے۔ تو کیا ہوا؟ اگلی دفعہ کیا ہوا کہ عبادت میں 28 لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا جی ہم نے پیسے دے دیے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں ترقی نہیں کرتے، بے حال رہ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے دور کریں اور قرض جو ہے جو لیا ہے اس کو ادا کریں۔ اس لیے ہمیں کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا، اور ہم اس وجہ سے بے حال رہیں گے۔ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا، کپڑے لوگ تو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دو، بعد میں پیسے دے دیں گے، بعد میں پیسے نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر کسی کے پیسے کسی سے لیے ہیں یا کوئی چیز خریدی ہے اور اس کے پیسے نہیں دیے تو آج ہی اس کے پیسوں کو واپس کریں، خدا سے دعا کریں کہ میں قرض لینے والا نہیں بلکہ قرض دینے والا بنوں، میں کسی کا قرض دار نہ رہوں۔ یہ ضروری بات ہے۔ یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ نفاق۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ غصہ، بددھیانتی اور قرض۔ چوتھی بات ہے جادوگری۔ جب آپ رسیوں 5 باب کی 20 کے مطابق وہ لوگ جو جادوگر کا جادو میں ٹوٹکے کرتے ہیں خدا کی بات صحیح کے وارث نہیں ہو سکتے، وہ بے حال رہیں گے۔ تو بہت سے لوگ جادوگری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً جادوگر آتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ کام نہیں ہو رہا، اور پھر وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں اس سے خبردار کرتا ہے۔ اگر آپ استثنا 18 باب کی 10 اور 12 آیت پڑھیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، بڑا ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو خبردار کیا گیا کہ تو کالا جادو کرنے بدروحوں یا مردوں کی روحوں کو مدد کے لیے بلائے یا قسمت کا حال بتانے والے یا سہارا نہ ہو، کیونکہ یہ سب خدا کی نظر میں نفرتی کام ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، میرا ہاتھ دیکھ رہا، میری کتنی شادیاں ہوں گی، میری قسمت میں کتنے بچے لکھے ہیں، میرا کیا کیا ہوگا، ہاتھ دکھانا شروع کرتے ہیں۔ جادوگروں کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں استثنا 18 10 کا 12 میں لکھا ہے کہ یہ نفرتی کام ہے، یہ ناپاکیاں ہیں، وہ کبھی پھالدار نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ بائبل اس کے بارے میں کئی دفعہ ہمیں آگاہی دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مسیحی قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں، بتانا میری قسمت کا حال پھر کیا ہے۔ تو وہ اپنی قسمت کو دور کرنے کے لیے اپنی اکیلی کے آگے پھیلاتے ہیں، جو کسیوں کے آگے مشورہ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع ہمیں خبردار کرتے ہیں
کہ ایسوں کے پاس نہ جائیں۔ اس نے متی 24 باب کی 24 اور 25 آیت میں فرمایا ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بڑے لوگ جو برگزیدہ ہیں، جو بلائے گئے ہیں، وہ ان کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں افریقہ میں خدمت کر رہا تھا تو ایک مرتبہ میں ایک جادوگر کے گاؤں میں گیا، تو اس سے میں نے پوچھا خدا سے دعا کی، اس کے جادو کو توڑ دیا، کیونکہ ایک 21 میں مرقوم ہے کہ یسوع کو تمام قدرتوں، ریاستوں اور اختیار والوں سے بلند کیا گیا ہے۔ جب آپ اس کے تمام سے جو بلند کیا گیا ہے وہ یسوع ہے، تو جو سب سے بلند ہے، جو قدرتوں، ریاستوں، اختیار والوں سے بلند ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ تو آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ جادوگروں کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ جادوگروں کو شیطان سے قوت ملتی ہے۔ کہتا 5 سال بعد میں پھر اس جادوگر سے ملا، اس نے مجھ سے دعا مانگی کیونکہ وہ بیمار تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اپنی دعا کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے اس نے جواب دیا کہ جب آپ پچھلی دفعہ ہمارے گاؤں آئے تھے اس وقت سے میری دعا اپنی طاقت کھو بیٹھی ہے۔ کہتا میرے اندر طاقت ہی نہیں، وہ دعا کر کے گیا خدا کا خادم، تو کہتا میں اپنی طاقت کھو بیٹھا ہوا، میں خود بیمار ہوں، آپ کچھ کریں۔ تو خداوند یسوع شیطان سے کہیں زیادہ قدرت والا ہے۔ اگر مسیحی شیطان کے ان کلیدوں سے مدد کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ خداوند کی موجودگی میں ایک دوسرے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ انہیں ناپاک بنا دیتا ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں ناپاک کر دیتی ہیں جب ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کو سب قدرتوں سے بلند کیا گیا ہے، سب ریاستوں سے بلند کیا گیا ہے۔ آمین۔ اور اس لیے اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے خدا کے خادم سے دعا کی، یہ افریقہ کا سچا واقعہ ہے۔ تو آگے کتنی باتیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں اور آخری بات ہے زناکاری اور شہوت پرستی۔ اس کا ذکر بھی کلام میں لکھا ہے۔ اس نے کہا تم نے دیکھ ہی لیا، کسی کو بری نظر سے تم نے زنا کر لیا۔ ہم نے کسی کو بری نظر سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کر چکے ہیں تو خدا سے اپنے اس گناہ کی، اس ناپاکی کی معافی مانگیں۔ اگر آپ غلطیوں 5 باب میں پڑھتے ہیں، جو لوگ زنا کاری، حرام کاری کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح داؤد اس گناہ میں گر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ چھت پہ گیا اور بیسبا نہا رہی تھی اور اس کی نظر اس پر پڑی اور اس کو اپنے محل میں بلایا اور زنا کاری کی اور اس کے شوہر کو جنگ میں بھیج کے مروا دیا۔ اور اس طرح سے اس نے 3 حکم توڑے، بگانی عورت کا لالچ کیا، زنا کیا اور خون بھی کیا، جس کی وجہ سے اس نے یہ زبور 51 لکھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں خدا سے، روتے ہیں خدا کے آگے کہ میرے گناہ کو مجھ سے دھو ڈال۔ ہم گناہ غلطیاں کر بھی لیتے ہیں اور پھر خدا کے آگے روتے بھی نہیں، چلاتے بھی نہیں، خدا سے کہتے بھی نہیں کہ میرے گناہوں کو مجھ سے۔ کتنے آنکھیں سے ایسے جب غلطی گناہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میرے گناہ کو دھو ڈال۔ آئیے ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور پاک روح کو اجازت دیں کہ وہ ہم شاخوں کو بتائے کہ بیماری کہاں ہے۔ کیا آپ کو کبھی معلوم ہوا کہ آپ کے اندر بیماری کہاں موجود ہے؟ ناپاکی سب سے بڑی بیماری ہے اور جو ہمارے پورے گھر کو ترقی کرنے سے روکے گی۔ جیسے اکن پوری اسرائیل کی شکست کا سبب بنا، جس طرح وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کپڑے خریدے تھے اور پیسے نہیں دیے تو پوری کلیسیا جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی تھی، پوری کلیسیا بے پھل تھی۔ اگر ہم میں سے ایک شخص ایسا رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے پوری کلیسیا جو روحانی طور پر ترقی نہیں کرتی، بے پھل رہ جاتی ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ اگر غصہ ہے، بددیانتی ہے، قرض نہیں دیا، اگر ہم ہاتھ لگانے والوں کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ
کم اعتقادی ہے، بے اعتقادی ہے، شہوت پرستی ہے یا کوئی اور ناپاک بات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، اگر ایسا ہے تو آئیے پہلا یوحنا 1:7-8-9 میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اپنے گناہوں کا، اپنی قصوروں کا، اپنی غلطیوں کا اس کے حضور کیا کریں؟ اقرار کریں، مانے کہ میں گناہ گار ہوں اور اسے کہیں کہ مجھے دھو ڈال، جس طرح کہ اس ڈاکٹر نے جا کر خدا کی حضوری میں دعا کی اور معافی مانگی کہ وہ صحیح والا مسیحی بن گیا۔ اور آج اگر ہمارے اندر ناپاکیاں ہیں، قرضہ نہیں ادا کیا، غصہ آتا ہے، جادوگروں کے پاس گئے ہیں، تو آج ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ قسمت کا حال پوچھ بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ غلطیاں کی ہیں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے قصوروں پر، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، خدا کے آگے کہیں کہ میں مسیحی بننا چاہتا ہوں، میں پھلدار شاخ بننا چاہتا ہوں، میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو معاف کرنا۔ سب دعا کرنا شروع کریں، سب اپنے ہاتھ